اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ وفتح قریب۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ جہاں جہاں مومنین و مومنات رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت مال ناموس کی حفاظت فرمائے۔ جو مومنین و مومنات کسی مشکل میں گرفتار ہیں، صدقہ امیر المومنین کے، صدقہ اہل بیت علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرمائے۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز نہ پڑھنے کی تاویلات جو لوگ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور پھر تاویلات کرتے ہیں۔ جوانوں کی طرف سے اس سوال کا اکثر سامنا رہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کا مذاق اڑانا ہے، یہ تو اللہ کی توہین ہے، یہ تو کھلی منافقت ہے کہ گناہ بھی اور نماز کی صورت میں مسلسل توبہ بھی۔ یا لوگ ہمیں نیک سمجھ رہے ہیں لیکن ہم گناہگار ہیں۔ اس طرح کے مختلف افکار جو کبھی شیطان یا کبھی اپنے ہی دوستوں کی طرف سے ملتے ہیں، اسی بنا پر کئی جوان نماز پڑھنا بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ تو عجیب عقل مندی ہے، بار بار بیمار ہوئے تو ڈاکٹر سے تعلق ہی ختم کر دیا، بار بار ہونے کا والا تو اور بھی ڈاکٹر کی ضرورت محسوس کرتا ہے، یہ کہ کلینک جانا ہی ترک کر دے۔ جو بار بار ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو نہیں چھوڑتا نا، یہ تو نہیں کہ بھئی ڈاکٹر کو چھوڑ دیتا ہے، بار بار بیمار ہوتا ہے تو بار بار ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا۔ واضح سی بات ہے کہ بیماری کی حالت میں علاج اور دوا سے رابطہ ختم کر دیا تو بیماری کے بڑھنے کے چانسز زیادہ یا پھر موت نزدیک اور دردناک ہو جاتی ہے۔ نماز اور خدا سے رابطے میں بھی یہ بات بالکل صادق ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ البتہ نماز میں جس قدر شرائط اور آداب اور عبادت کی روح کا خیال رکھا جائے، اسی مقدار میں یہ برائیوں سے روکے گی، کبھی مکمل طور پر اور کبھی جزوی طور پر۔ سامعین محترم، ایسے افراد کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، نماز کا کم از کم اثر یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ لاشعوری طور پر اعتقادات اور ایمان کی تجدید فکر ہوتی ہے۔ نتیجے میں گناہ یا ماحول انسان کا عقیدہ کم از کم ختم نہیں کر پاتا۔ یعنی نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اس کے اعتقادات جو عقیدہ ہے وہ اصلاً ختم نہیں ہو جاتا، لیکن اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے۔ اگلا کم ترین اثر یہ ہے کہ خدا جیسے محبوب سے تعلق اور رابطے کا رشتہ اگرچہ کمزور ہی صحیح برقرار رہتا ہے۔ جو مشکل حالات میں سہارا روح کو مکمل فاسد ہونے سے محفوظ اور انسان کو ملحد نہیں ہونے دیتا۔ نماز جتنی بھی کمزور ہو، بہرحال نماز کے دوران اللہ کے حضور کا ادراک رہتا ہے، تبھی تو گناہگار ترین انسان بھی کم از کم نماز کے دوران ایسے کام نہیں کرتا جو نماز کو باطل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ایسی ضعیف نمازیں گناہگار کو مزید انتہائی گناہوں میں غرق ہونے سے بچا رکھتی ہیں۔ فحش اور منکر سے نہی کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔
نماز میں جتنی شرائط کی رعایت کی جائے گی اسی لحاظ سے وہ درجات حاصل ہوں گے۔ یعنی نماز کی کیفیت کے لحاظ سے انسان برائیوں سے دور رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی یہ خوشخبری بھی یاد رکھیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ایک حدیث کہ قبیلہ انصار کا ایک جوان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، لیکن وہ گناہوں سے آلودہ تھا۔ اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کے حالات بیان کیے تو حضرت نے فرمایا ان صلاۃ تنہا یومن، آخر کار ایک روز اس کی یہی نماز اس کو ان برے کاموں سے پاک کر دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص کی شکایت کی گئی، وہ دن میں نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن نماز اس کو چوری کرنے سے باز رکھے گی اور پھر وہ کبھی چوری نہ کرے گا۔ سامعین محترم مومنین و مومنات، یہ کہنا کہ بھئی نماز اصلاً فائدہ نہیں دیتی، یہ غلط بات ہے، سراسر اسلام کے خلاف ہے، یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے، یہ جو ہے ایک شیطان کا جال ہے جو بچھایا گیا ہے۔ یہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار بھی ہیں اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں، پھر یہ نماز پڑھیں، یہ ماتم کریں، یہ روزہ رکھیں، یہ زکوٰۃ دیں، یہ خمس دیں، یہ سب کام کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بالآخر اس کا زیادہ نہ صحیح 100% نہ صحیح، کم از کم 30%، 40%، 50% اس کا اثر ضرور ہوتا ہے بھائی۔ یہ فکر اپنے ذہنوں سے نکال دیں، یہ شیطانی فکر، یہ ایسے شیطانی دوست ہوتے ہیں جو بہکا دیتے ہیں، جو ایسے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، حج، زکوٰۃ، خمس واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جہاں بھی رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔